السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب یوٹیوب چینل پر آنے کا شکریہ۔ حضرت علی علیہ السلام کے حالات زندگی کے حوالے سے ویڈیوز آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ اس سلسلے کی 5ویں ویڈیو ہے جس میں ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کے حالات جن سے حضرت علی کو گزرنا پڑا۔ تو اس معلوماتی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ہے ریکویسٹ کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پر تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 صفر سن 11 ہجری میں انتقال فرمایا اور حضرت علی آپ کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے، جبکہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر سقیفہ بنی سعدہ میں جو مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے وہاں پر خلافت کے مشورے کے لیے جمع ہوئے، اور ایک طویل میٹنگ کے بعد اور کافی بحث کے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اسی دوران حضرت علی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی۔ جب دیگر صحابہ واپس آئے اور انہوں نے حضرت علی سے سوال کیا کہ آپ نے ہماری واپسی کا انتظار کیوں نہیں کیا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمقام غدیر خم اپنا خلیفہ مقرر کر کے جا چکے ہیں۔ آپ لوگ کس جواز سے سقیفہ بنی سعدہ گئے اور کس اصول کے مطابق مسئلہ خلافت کو زیر بحث لائے، اور کیا وجہ تھی کہ ہم رسول کا لاشا بے گور و کفن رہنے دیتے؟ یہ سن کر ان لوگوں نے حضرت علی سے بیعت کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت علی نے اپنا حق ظاہر کیا اور ان سے احتجاج فرمایا۔ اس پر ان لوگوں نے شدید اصرار کیا اور بیعت لینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ اسی سلسلے میں حضرت فاطمہ کا گھر بھی جلایا گیا، حضرت فاطمہ کو درے بھی لگائے گئے، حضرت علی کی گردن میں رسی بھی باندھی گئی اور آپ کو قتل کر دینے کی دھمکی تک دی گئی، اور وراثت رسول سے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کو محروم کر دیا گیا، باغ فدق چھینا گیا۔ حضرت علی، حسن و حسین اور ام ایمن کی گواہی فدق میں جھوٹی قرار دے دی گئی۔ ان حالات سے آل محمد کو جتنا متاثر ہونا چاہیے تھا وہ ہوئے۔ حضرت علی نے اپنے خطبات میں اس پر روشنی بھی ڈالی ہے اور اپنے حالات کی وضاحت بھی کی ہے۔ حضرت علی اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ بزرگان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حافظ بھی تھے جان لیا تھا کہ میں کبھی ایک ساتھ کے لیے بھی فرمان خدا اور رسول سے دور نہیں ہوا، اور پیغمبر اکرم کی خاطر کبھی اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ جب دلیروں نے راہ فرار اختیار کی اور بڑے بڑے پہلوان پیچھے ہٹ آئے، اس شجاعت اور جمع مردی کے باعث جو خدا نے مجھے عطا کی ہے، میں نے جنگ کی اور رسول خدا کی قبض روح اس حالت میں ہوئی کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے پر تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر ملے، میں نے ہی آن حضرت کے جسد اطہر کو غسل دیا، اور فرشتوں نے اس کام میں میری مدد بھی کی۔ بس بیت نبوی اور اس کے اطراف سے گریہ و زاری کی صدا بلند ہوئی تھی۔ فرشتوں کا ایک گروہ جاتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا۔ ان کی نماز جنازہ کی آواز میرے کانوں سے جدا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کو آخری آرام گاہ میں رکھ دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال کو ابھی 100 دن بھی نہ گزرے تھے کہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی کی رفیقہ حیات اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے صدمے وغیرہ سے 20 جمادی الثانیہ 11 ہجری میں انتقال فرما گئی۔ حضرت علی نے وصیت فاطمہ کے مطابق حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عائشہ وغیرہ کو شریک جنازہ نہیں ہونے دیا، اور رات کی تاریکی میں حضرت فاطمہ زہرا کو سپرد خاک فرما دیا، اور زمین سے مخاطب ہو کر کہا، اے زمین، میں اپنی امانت تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ اے زمین، یہ رسول کی بیٹی ہے۔ زمین نے جواب دیا، اے علی، آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ سے زیادہ نرمی کروں گی۔ زمین سے مخاطب ہونے کے بعد آپ نے سرور کائنات کو مخاطب کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا، میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت کے حادثہ عظما اور آپ کی رحلت کے صدمہ جانکاہ پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر کرنا ہی پڑے گا، جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا اور اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کی کہ آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ امانت پلٹائی گئی، گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی، لیکن میرا غم بے پایاں اور میری راتیں بے خواب رہیں گی، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اس گھر کو منتخب کرے جس پر آپ
रौनक अफरोज़ हैं। या रसूल अल्लाह, वो वक्त आ गया कि आपकी बेटी आपको बताए कि किस तरह आपकी उम्मत ने उन पर जुल्म ढाने के लिए एका कर लिया। आप उनसे पूरे तौर पर पूछें और तमाम अहवाल व वारदात दरियाफ्त करें। ये सारी मुसीबत उन पर बीत गई, हालांकि आप गुजरे हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था और ना आपके तस्करों से ज़बानें बंद हुई थीं। आप दोनों पर मेरा सलाम रुखसती हो, ऐसा सलाम जो किसी मलूल व दिल तंग की तरफ से होता है। अब अगर मैं इस जगह से पलट जाऊं तो इसलिए नहीं कि आपसे मेरा दिल भर गया है, और अगर ठहरा रहूं तो इसलिए नहीं कि मैं इस वादे से बदज़न हूँ जो अल्लाह ने सब्र करने वालों से किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल और हज़रत फ़ातिमा की शहादत के बाद हज़रत अली के सामने 3 रास्ते थे। एक तो ये कि दुश्मनाने आले मोहम्मद को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, दूसरा गोशा नशीनी इख्तियार कर लेनी चाहिए, और तीसरा हत्तल मक़दूर मौजूदा सूरत में भी इस्लाम की मुल्की और गैर मुल्की खिदमत करते रहना चाहिए। चुनांचे आपने तीसरा रास्ता ही अपनाया। हज़रत अली ने जो प्रोग्राम मुरतब फरमाया वो पैगम्बर इस्लाम के फरमान की रोशनी में मुरतब फरमाया, क्योंकि उन्हें इन हालात की पूरी इत्तला थी और उन्होंने हज़रत अली को सब कुछ बता दिया था। अल्लामा इब्न हजर लिखते हैं कि खुदावंद आलम ने अपने नबी को उन तमाम अमूर से बाखबर कर दिया था जो उनके बाद होने वाले थे, और इन हालात और हादसात की इत्तला कर दी थी जिसमें हज़रत अली भी मुब्तला हुए। रसूल करीम ने फरमाया था कि ए अली, मेरे बाद तुमको सख्त सदमात पहुँचेंगे। तुम्हें चाहिए कि इस वक्त तुम दिल तंग मत करना और सब्र का तरीका इख्तियार करना, और जब देखना कि मेरे सहाबा ने दुनिया इख्तियार कर ली है तो तुम आखरत इख्तियार किए रहना। किताब का हवाला रोज़तुल अहबाब जिल्द नंबर 1 सफ़ा 559। इसके अलावा किताब मदारिजुन नबूवत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 511। चुनांचे यही वजह है कि हज़रत अली ने तमाम मसाइब और आलाम नहायती खंदा पेशानी से बर्दाश्त किए और तलवार ना उठाई, और गोशा नशीनी इख्तियार करते हुए जमे कुरान की तकमील करते रहे और वक्तन फ़वक्तन अपने मशवरों से इस्लाम की कमर मजबूत फरमाते रहे, क्योंकि उन्होंने इब्तिदाई उम्र से रसूल अकरम की वफ़ात तक इस्लाम को परवान चढ़ाया, हुजूर अकरम की हर मौके पर मदद की, हर जिहाद में साथ दिया और कभी अपनी जान की परवाह ना की, और ये सब कुछ इस्लाम के लिए था। भला अली से ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि रसूल करीम के इंतकाल के बाद वो तलवार उठाकर इस्लाम को ही तबाह कर देते और सरवर कायनात की मेहनत और अपनी मुशक्क़त को तबाह कर देते। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने लोगों से कह दिया था कि देखो, रसूल अल्लाह का इंतकाल हो चुका है और खिलाफत के बारे में मुझसे कोई निज़ाह ना करे, क्योंकि हम ही इसके वारिस हैं। लेकिन कौम ने मेरे कहने की परवाह नहीं की। खुदा की कसम, अगर दीन में तफरका पड़ जाने और अहद कुफर के पलट आने का अंदेशा ना होता तो मैं इनकी सारी कार्रवाइयाँ पलट देता। इस बात से वाज़ेह होता है कि हज़रत अली ने इसी तरह चशमपोशी की जिस तरह कुफर के पलट आने के खौफ से हुजूर अकरम ने मुनाफिकों के साथ हुस्न सलूक किया। किताब कंजुल अमाल में है कि हुजूर मुनाफिकों के साथ इसलिए जंग नहीं करते थे कि लोग कहने लगेंगे कि मोहम्मद ने तो अपने असहाब को कत्ल कर डाला। किताब मालूमुल तंजील, अहयाउल उलूम, सीरत मोहम्मदिया, तफसीर कबीर, तारीख़ खमीस, सीरत हलविया, शवाहिदुन नबूवत और फ़ताउल बारी में है कि हुजूर अकरम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि ए आयशा, अगर तेरी कौम ताज़ी ताज़ी कुफर से मुसलमान ना हुई होती तो मैं इसके साथ वो करता जो करना चाहिए था। चुनांचा हज़रत अली भी सीरत मोहम्मदी पर चलते रहे और सब्र से काम लिया। हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरी जंग से इस्लाम मंजिल अव्वल ही में ख़त्म हो जाएगा। मैंने तलवार नहीं उठाई। खुदा की कसम, मैंने इस वक्त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कि रसूल खुदा ने मुझसे अहद खामोशी और सब्र ले लिया था। किताब सवाइक़ मुहर्रिक़ा में है कि जब आपको बैत अबू बकर के लिए मजबूर किया गया और कहा गया तो आपने फरमाया कि मैंने कसम खाई है कि जब तक कुरान मजीद को मुकम्मल तौर पर जमा न कर लूँ रिदा न ओढ़ूंगा। तारीख़ में है कि हज़रत अली का कुरान तंजील के मुताबिक था, यानी जिस तरह कुरान उतरा था उसी तरतीब से हज़रत अली ने उसको जमा फरमाया था। चुनांचा हज़रत अली ने पूरा कुरान जमा किया, उसे चादर में लपेटा और लेकर मस्जिद में पहुँचे और हज़रत अबू बकर से कहा कि ये वो कुरान है जिसे मैंने तंजील के मुताबिक जमा किया है और जो हुजूर की नज़र से गुजर चुका है, इसे ले लो और राइज कर दो। आपने ये भी कहा कि मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मुझे हुजूर ने हुक्म दिया था कि अतमाम हुज्जत के लिए पेश करना, लेकिन खलीफा की तरफ से जवाब आया कि इसे वापस ले जाओ, हमें तुम्हारे कुरान की ज़रूरत नहीं है। अल्लामा स्यूती तारीख़ुल खुलफा के सफ़ा नंबर 184 पर लिखते हैं
کہ اگر وہ قرآن قبول کر لیا گیا ہوتا تو لوگوں کو بے انتہا فائدہ پہنچتا۔ حضرت علی دل تنگ اور ناراض ہونے کے باوجود تحفظ وقار اسلام کی خاطر خلفاء کو اپنے مفید مشوروں سے نیازتے رہتے تھے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو کہ قیصر روم نے خلیفہ دویم سے سوال کر دیا کہ آپ کے قرآن میں کون سا ایسا سورہ ہے جو صرف 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس میں 7 حروف تہجی کے نہیں ہیں۔ اس سوال سے عالم اسلام میں ہلچل مچ گئی۔ حفاظ نے بہت غور و فکر کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام کو بالآخر بلوا بھیجا اور یہ سوال سامنے رکھا۔ حضرت علی نے فوراً ارشاد فرمایا کہ وہ سورہ حمد ہے۔ اس سورے میں 7 آیتیں ہیں اور ان میں سے، جیم، خے، زے، شین، زوئیں اور فے نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ خلافت اول اور خلافت دوئم کی ابتدا تک شراب پینے پر 40 کوڑے مارنے کی سزا تھی۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ اس حد سے رعب نہیں جمتا اور لوگ پھر بھی کثرت سے شراب پی رہے ہیں تو حضرت علی سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ 40 کے بجائے 80 کوڑے کر دیے جائیں، اور اس کے لیے یہ دلیل پیش کی کہ جو شراب پیتا ہے نشے میں ہوتا ہے، اور جس کو نشہ ہوتا ہے وہ ہذیان بکتا ہے، اور جو ہذیان بکتا ہے وہ افتراء کرتا ہے، اور افتراء کرنے والوں کی سزا 80 کوڑے ہے، لہٰذا شرابی کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں۔ حضرت عمر نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک حاملہ عورت نے زنا کیا۔ حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ زنا عورت نے کیا ہے، لیکن وہ بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے اس کی کوئی خطا نہیں، لہٰذا عورت پر اس وقت حد جاری کی جائے کہ جب بچے کی ولادت ہو چکے۔ حضرت عمر نے اس بات کو بھی تسلیم کیا اور ساتھ ہی کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی کے مشورے سے ہی زمین کی پیمائش کی گئی، مال گزاری کا طریقہ رائج کیا گیا، اور آپ ہی کے مشورے سے اسلامی سال یعنی ہجری کا کیلنڈر شروع کیا گیا۔ علامہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کو بھی ایسے قیمتی مشورے دیے جن کو اگر وہ قبول کر لیتے تو انہیں حوادث اور آفات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حضرت علی بذات خود صراط مستقیم ہیں اور آپ کو راستوں سے زیادہ دلچسپی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ میں زمین اور آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ حضرت علی نے اس دور میں اپنے ہاتھوں سے سڑکوں کی بھی تعمیر کی، زمین کو ہموار کیا اور ہر میل پر ایک پتھر نصب کرتے تھے اور اس پر لکھتے تھے ھذا میل علی۔ کیونکہ اس زمانے میں نقل و حمل کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اس لیے ان وزنی پتھروں کو جنہیں بڑے کوئی ہیکل لوگ نہ اٹھا سکتے تھے، حضرت علی خود اٹھا کر لے جاتے تھے اور نصب کرتے تھے، اور اٹھانے کی شان یہ تھی کہ 2 پتھروں کو ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور ایک کو پیروں کی ٹھوکروں سے آگے بڑھاتے تھے۔ اس طرح 3 پتھر لے جا کر ہر میل پر سنگ میل نصب کرتے تھے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرات شیخین کی وفات کے بعد مسئلہ خلافت پھر زیر بحث لایا گیا اور حضرت علی سے بھی کہا گیا کہ آپ سیرت شیخین پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ کریں تو آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خدا، رسول اور اپنے صاحب رائے پر ہی عمل کروں گا، لیکن سیرت شیخین پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ سننے کے بعد لوگوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں دوبارہ۔ اللہ حافظ۔